1956 میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا۔ یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹا، سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو گیا۔ حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس حادثے کی وجہ پوچھی گئی۔ کپتان نے بتایا وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا، آسمان بالکل صاف تھا۔ اچانک آسمان سے آبشار کی طرف ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس نیچے گری۔ بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگڑا اور یہ چٹان سے ٹکرا گیا۔ ایک عجیب قسم کی سٹوری یا جواز تھا اور کوئی بھی نارمل شخص اس سٹوری پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو، آسمان سے اچانک آبشار کی طرف پانی گرے اور ذرا دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا؟ کپتان کی بات پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ آئل کمپنی نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، پولیس نے اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا اور آخر میں نفسیات دانوں نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا۔ کپتان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ وہاں 25 سال تک قید رہا اور اس قید کے دوران یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا۔ یہ اس کہانی کا پہلا پہلو تھا اور اس پہلو کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے والے اس کپتان کو پاگل یا جھوٹا کہیں گے۔ اب آپ اس کہانی کا دوسرا اینگل ملاحظہ کیجئے اور اس اینگل کے آخر میں آپ کو یہ کپتان دنیا کا مظلوم ترین شخص دکھائی دے گا۔ اس واقعے کے 25 سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ افسر نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے انکشاف کیا 1956 میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ایک جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینکر باندھا۔ وہ اس ٹینک کو جھیل میں ڈبو کر بھرتا، جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا اور ٹینکر بھرنے کے لیے دوبارہ جھیل پر چلا جاتا۔ وہ ایک بار پانی کا ٹینکر لے کر جا رہا تھا کہ اسے اچانک ٹینک کے اندر اچھل کود محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی ہے اور اگر اس نے ٹینکر نیچے نہ گرایا تو اس کی اچھل کود سے اس کا جہاز گر جائے گا۔ اس نے فوری ٹینک کھول دیا۔ ٹینک سے پانی کی آبشار ایسی نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی موٹی تازی بھینس بھی نیچے کی طرف گر گئی۔ یہ پانی اور بھینس نیچے بحری جہاز کے ڈیک پر گر گئی۔ اب آپ کہانی کے اس پہلو کو پہلے اینگل سے جوڑ کر دیکھیں، آپ کو سارا سینئر یوں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہٰذا یاد رکھیں، آپ جب تک دوسرے فرقین کا موضوع نہ سن لیں، اس وقت تک آپ کسی شخص کی کہانی، کسی شخص کی دلیل پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک ملازم اور مدعی کا موقف سامنے نہیں آتا، اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔